بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ امام صاحب کو کسی گاؤں دیہات میں رات پڑ گئی تو انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے چاہا کہ میں اسی مسجد میں ہی رات سکونت اختیار کروں۔ اب مسجد والوں نے کہا کہ بھئی مسجد بند کرنی ہے، چلیں سب۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے رات یہیں پہ سکونت اختیار کرنی ہے، بزرگ شخصوں میں کہاں رات کو جاؤں گا۔ اتنے میں وہ ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، وہ تندور کے اوپر روٹیاں لگاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یار بزرگ شخص ہے، اتنی رات میں یہ کہاں جائے گا، اور اس زمانے میں لوگوں کے اندر رحم دلی بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ایمان والے ہوتے تھے، ایمان ان کا پختہ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں بزرگ۔ اب یہ امام صاحب اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کے ٹھکانے پہ جب آتے ہیں تو وہاں پہ اس کی کیفیت امام صاحب کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب آٹا گوندھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی لگا رہے ہیں تو یہ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی ہر حال میں یہ ذکر کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم اتنا زیادہ ذکر کر رہے ہو استغفار کا، کیا وجہ، کیا اس کے فوائد وغیرہ ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ امام صاحب اس وظیفے کی وجہ سے میرے بہت سارے مسئلے حل ہوئے۔ یعنی کہتا کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اتنے میں کہتا ہے کہ ابھی تک ایک دعا میری ایسی ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ کون سی دعا ہے، بتاؤ ذرا۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام احمد بن حنبل اللہ کے نیک ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو میرے دل کے اندر ایک حسرت ہے کہ میں ان سے ملوں اور ملاقات کروں، وہ ابھی تک میری نہیں ہوئی بات پوری۔ تو امام صاحب آگے سے فرمانے لگے کہ بھائی تمہاری یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ کیسے؟ امام صاحب نے کہا کہ میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل۔ تو یہ آگے سے حیرت کرنے لگ گیا کہ دیکھو اس وظیفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا برکات رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے غفور الرحیم ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا ایسے کہ میں اتنا زیادہ گناہ گار ہوں، میرے سے اتنا زیادہ گناہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ یہ کہنے لگا کہ حضور مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں نے جتنا گناہ کیے ہیں اس سے بڑھ کر میرے گناہوں سے تیری رحمت زیادہ بڑی ہے۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروائی اور فرمایا کہ جاؤ تمہارے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور اسی طرح استغفار کی جو ہے فضیلت بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو زمین سے لے کے آسمان تک، یعنی ایک شخص زمین سے لے کے آسمان تک بھر دے اتنا گناہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس کے اتنا گناہ بڑھ جائیں، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ بخش دینے والی ذات ہے۔ اور استغفر اللہ کی فضیلت بہت بڑھ کر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس سے شارٹ کر لیں اگر پڑھنا چاہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرض واجب نہیں ہے کہ آپ ضروری ہے اس ذکر کو کریں، لیکن یہ ہے کہ صبح اور شام ایک ترتیب بنا لیں کہ 100 مرتبہ صبح استغفر اللہ پڑھیں اور 100 مرتبہ شام میں پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وظائف وغیرہ ہیں اور ان سے بھی بہت کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی استغفار کرنے کی توفیق دے اور معافی طلب کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔